الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستو، آج کا جو عنوان ہے اس کا ابھی ہمارے بزرگ نے تذکرہ فرمایا، بہت ہی اہم عنوان ہے، اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر نہ صرف گفتگو ہو بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مستقل مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں سیمینارز ہو، سمپوزیمز ہو، تاکہ یہ فکر جو اجتماعیت کی فکر ہے یہ دوبارہ امت کے اندر ابھر کر آ سکے۔ اسلام نے جو اجتماعیت کا ہم کو سبق سکھایا ہے اس کا آغاز نماز ہی سے ہوتا ہے، کہ اجتماعی نماز کی جو فضیلت ہے آپ جانتے ہیں وہ انفرادی نماز پر 27 گنا زیادہ، اور اس اجتماعی نماز کے لیے جو مراکز ہے جن کو ہم مساجد کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ان مساجد کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر پسندیدہ ترین مقام جو ہوتے ہیں وہ مسجدیں، اللہ کو جو زیادہ پسند ہے وہ مسجد۔ پھر یہ اجتماعیت یہ ہم کو زکوٰۃ میں بھی نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا نظم قائم کیا تھا، اس کے عمال ہوتے تھے جو اجتماعی طور پر زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتے تھے، اور پھر حکمراں کی ثوابدید سے اس کی تقسیم عمل میں آتی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں اس کی 8 مدوں کا تذکرہ کیا، ہیڈز کا تذکرہ کیا۔ یہ اجتماعیت رمضان المبارک میں بھی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زمانے میں پوری امت پر روزے فرض فرمائے، ورنہ اگر آپ دیکھیں علاقوں کے اعتبار سے موسموں کی رعایت کرتے ہوئے الگ الگ جگہ الگ الگ زمانے میں روزے فرض ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، اس میں بھی اجتماعیت ہے۔ اور حج تو سراپا اجتماعیت ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک جگہ مجتمع ہونا، جمع ہونا، پوری کی پوری امت جو حج کے لیے جمع ہوئی سب مل کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونا۔ تو حج کا ہر رکن، حج کا ہر منسک اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے۔ تو اسلام نے تو روز اول سے اجتماعیت کا نظام قائم کیا تھا، اجتماعیت کا پابند کیا تھا مسلمانوں کو، لیکن دھیرے دھیرے ہم میں سے اجتماعیت نکل گئی، غیروں میں اجتماعیت آ گئی۔ ایک افسوسناک بات یہ ہے، میں کہوں نہ کہوں مسجد کا ماحول ہے، سیاسی باتیں پسند کی جائیں نہ کی جائیں، لیکن قرآن مجید کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک خاص ایجنڈے کے لیے
2 डज़न से ज़्यादा संघ परिवार की जमातों ने इत्तेफाक किया और इज्तिमाइयत का सबूत दिया और उसमें उनको कामयाबी मिली। लेकिन हिंदुस्तान की उम्मत मुस्लिमा की इस शाख को, इस ब्रांच को जो इंडिया में रहती है, इस बात का मौका नहीं मिला कि वो अपनी इज्तिमाइयत पर गौर करें। हैरत अंगेज बात यह है कि आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि उन्होंने एक स्टेट के बारे में ये तवक्को की थी कि उनको 50 सीट्स आएंगी एमपी की पार्लियामेंट में, लेकिन उस स्टेट से उनको 70 सीटें मिली। उनकी तवक्को से कहीं ज़्यादा 50 की तवक्को इश्तिहारबाजी कर रहे हैं और मिल रही है 70। ये कैसे हो गया? कितने इलाके ऐसे हैं जो पार्लियामेंट के हल्के होते हैं जो ठेठ मुस्लिम इलाके हैं। बाज़े इलाकों में 60% मुस्लिम हैं, बाज़ों में 55%। रामपुर, कैराना, सहारनपुर, खलीलाबाद, बस्ती, ये यूपी के वो इलाके हैं। बड़ी उम्र मेरी यूपी में गुजरी, 11-12 साल में यूपी में बहैसियत तालिब इल्म रहा, तो मुझे मालूम है ठेठ मुस्लिम इलाके हैं। 60%, 70%, 65%, 55% मुस्लिम वोट है। लेकिन इन सारे इलाकों से कोई भी वो लीडर कामयाब नहीं हो सका जो सेकुलर कहलाए। सब के सब वही हुए जो जिस जमात ने हुकूमत बनाई, यानी सीधी सीधी बात, बी फ्रैंक, बीजेपी। ये कितना बड़ा सानेहा है और आज का ये ज़माना, ये वक्त कितना हमसे तकाजा कर रहा है कि हम गौर करें इस मौजू पर, इज्तिमाइयत पर। और वो इज्तिमाइयत की जो शक्ल होती है, इत्तेहाद उम्मत, वहदत उम्मत, वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक तारीख का कुरान पाक की रोशनी में जायज़ा भी लूँगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा भी पेश करने की कोशिश करूँगा, ताकि हम फिर इस मैदान में कुछ आगे बढ़ सकें। फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ये एक दूसरे को याद दिलाना, ये सबक बार बार पढ़ना। आज करनूल के इस तारीख़ी शहर में जो अहलुल्लाह का शहर रहा, अहले इल्म का शहर रहा और जिससे तारीख़ इस्लाम से बड़ी गहरी वाबस्तगी रही, तो यहाँ हम हो सकता है जो बात करें वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से आगे बढ़े और सामाईन की तादाद कम होने के बावजूद शायद उम्मत, और उम्मत में भी वो उम्मत जो हिंदुस्तान में बसी हुई है, इस पर गौर करे, सोचे, समझे, इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाए। इस नुक्ते नज़र से इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला ने हम सबको हुक्म दिया था, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में बंट न जाओ। और याद रखो, अल्लाह ताला ने तुम पर बहुत बड़ी नेमत फरमाई। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन, तुम एक दूसरे की जान के दर पे थे, दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। व अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम इस्लाम की नेमत की बुनियाद पर, अल्लाह की किताब की नेमत की बुनियाद पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर मुत्तफ़िक़ हो गए, मुत्तहिद हो गए, जुड़ गए आपस में। लिहाजा तुम इस नेमत की कदरदानी करो, ये नेमत ज़ाय ना हो जाए। अल्लाह ताला की नेमत कैसे ज़ाय होती है? जब नेमतों की नाकदरी होती है तो वो नेमत उठा ली जाती है। ये एक हकीकत है, बड़ी तारीख़ी हकीकत है। और हैदराबाद के साथ साथ शायद करनूल में भी ये रिवाज रहा होगा कि किसी ज़माने में घोड़े बहुत हुआ करते थे। हर बड़े घर की दहलीज पे घोड़ा बंधा हुआ होता था। अब जब उस नेमत की कदरदानी नहीं रह गई, ज़रूरत नहीं रह गई, बाइक्स आ गई, कारें आ गई, तो आज आप देखते हैं कि घोड़े खाल खाल नज़र आते हैं आपको। तो अल्लाह ताला देखता है बंदों को, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो अता करता है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है
وہ چیزیں دھیرے دھیرے ناپائد ہو جاتی ہیں. آج اتحاد بھی ناپائد ہو گیا ہمارے درمیان سے. تو یہ کیسے دھیرے دھیرے امت کی صفوں سے اتحاد نکل گیا اور انتشار کیسے پیدا ہو گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ بیان فرمائی قرآن پاک میں. اور جب قرآن پاک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ پچھلی تاریخ کو ایک تاریخ کی کہانی کے طور پر، داستان کے طور پر سنایا جائے. ہرگز نہیں، بلکہ اس کی ہر آیت دراصل ہم سے اور آپ سے خطاب کرتی ہے. ہر آیت دراصل انسانیت کے لیے ہدایات دیتی ہیں، تعلیمات دیتی ہیں. لہذا آپ دیکھیں گے کہ ابھی سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان فرمایا اور ان کا کیا حشر ہوا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور ارشاد فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا کہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں فیصلہ ہوا تھا. بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ 2 مرتبہ ان کے اندر بگاڑ آیا، 2 مرتبہ وہ ڈگر سے ہٹے اور پھر اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا. اس کا نتیجہ بہت برا برآمد ہوا. ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو نجات دلا کر مصر سے روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی نصرتیں رہیں، معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور پھر میڈیٹرین سی کا پھٹنا اور اس میں سے پھر ساری قوم کا پار کر لینا اور فرعون کا تباہ ہو جانا، پھر وادی طی میں پہنچنا اور وہاں 40 سال گزارنا. یہ تاریخ کے بڑے لمبے اوراق ہیں، میں یہاں پر ان کو حذف کر رہا ہوں. فلسطین پہنچ جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے، ان کی لیڈرشپ میں بنی اسرائیل فلسطین پہنچے اور یروشلم کو انہوں نے فتح کیا اور وہاں جو مشرق قوم آباد ہو گئی تھی عمالقہ جس کو کہتے ہیں، ان کو نکال پھینکا. اور الحمدللہ فلسطین کا بھی عالم ویسے ہی ہو گیا جیسے فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ کا ہوا تھا کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور دین غالب آیا اور اسی شریعت کی روشنی میں لوگ زندگی بسر کرنے لگے. لیکن دھیرے دھیرے بنی اسرائیل یہ آپس میں منتشر ہونے لگے تو ان کے 2 بڑے جرم ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے. اس میں پہلا جرم تو یہ تھا کہ اطراف و اکناف جو ایرانی تہذیب اور رومی تہذیب آباد تھی اس سے بہت متاثر ہوئے، یہاں تک کہ ان کے مشرکانہ افعال کو انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کیا. ان کے سیلیبریشنز کو، ان کی عیدوں کو، ان کے تہواروں کو، ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو انہوں نے درآمد کرنا شروع کیا اور اپنے آپ پر مسلط کیا. نمبر 2، خانہ جنگی، چھوٹے چھوٹے علاقوں پر چھوٹے چھوٹے بادشاہ، راجہ، مہاراجہ، نواب، جاگیردار، اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا اور آپس میں انتشار. طوائف الملوکی کا دورہ شروع ہو گیا اور پھر جب یہ خانوں میں بٹ گئے، منتشر ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے فراموش کر دیا. کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام نے، پھر ان کے جانشین حضرت یوشع ابن نون نے، یہ سب نے مل کے امت کو کیسے متحد کیا تھا، اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملات میں جھگڑنے لگے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو عنوان بنا کر بکھرنے لگے، ٹوٹنے لگے. تو پھر ان کے اوپر ایک زبردست حملہ ہوا. اس حملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. جب ہمارا پہلا فیصلہ آیا، قرآن پاک کے الفاظ پر آپ غور کیجئے اور عربی دا حضرات تو راست اس قرآن پاک کے بیان کا استفادہ کریں گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا ہمارا فیصلہ آیا، بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے اپنے بندوں کو ان پر مسلط کیا. بختنصر ایک بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ اس نے بجا دی اور عالم یہ ہوا کہ اس بادشاہ نے اس زمانے میں
آج آپ موجودہ دور کے یہ میٹروپولیٹن بڑے بڑے سٹیز کو سامنے مت رکھیے، ہزاروں سال پہلے کی بستیوں کو آپ سامنے رکھیے کہ کتنی چھوٹی بستیاں رہی ہوں گی، لیکن اس زمانے میں 70,000 اسرائیلیوں کو اس بادشاہ نے ختم کر دیا اور 70,000 کو گرفتار کر کے لے کر چلا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تابوت میں تورات کی تختیوں کو رکھا تھا، اور اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ چھڑی تھی جو اژدہے میں تبدیل ہوتی تھی، اور بھی کچھ اہم اس میں تبرکات تھے، اور اس تابوت کو بند کر کے اس مقام پر رکھا گیا جہاں آج قبۃ الصخرہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گولڈن قسم کا ڈوم بنا ہوا نظر آتا ہے مسجد اقصیٰ کے صحن میں، وہاں یہ سامان رکھے ہوئے تھے ایک عمارت میں، لیکن اس بادشاہ نے اس تابوت پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر لینے کے بعد اس کو لے کر روم چلا گیا، اور روم میں دجون کا ایک بہت بڑا مندر تھا، اس مندر میں اس تابوت کو رکھا۔ اب ادھر بنی اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے اور لٹے ہوئے اور غلامی کی زندگی، اور ان کے اوپر عجیب و غریب غلامی مسلط کر دی گئی، بڑی دردمندگی کی زندگی، بڑی یعنی ایسی زندگی جس میں فقر و فاقہ، غربت، اسی اسنا رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، دعائیں کرنے لگے، اور انہوں نے کہا اللہ ہم کو ایک ایسا سربراہ عنایت فرما جس کی نگرانی میں ہم پھر سے دوبارہ فلسطین کو، یروشلم کو حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، یہ تمہارے درمیان طالوت یہ امیر بنیں گے، اور ان کے ذریعے سے تم کو مدد و نصرت ملے گی۔ بڑے واقعات ہیں حضرت طالوت کے ساتھ، انہوں نے کیسی بدتمیزی کی، اور پھر کس طرح حضرت طالوت کے ساتھ نافرمانی کی، اور نہر اردن سے پانی نہ پینے کا حکم تھا، کس طرح پانی پی لیا، اور کتنے کم لوگوں کو لے کر حضرت طالوت پہنچے یروشلم پر جنگ کرنے کے لیے۔ تو اس موقع پہ یروشلم میں جو سب سے مضبوط قسم کا سورما تھا جالوت، اس کی دھاک ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے آج موجودہ دور میں وائٹ ہاؤس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے تھے اس کو کون شکست دے سکتا ہے؟ لہذا جب یروشلم کے دروازے پہ باب الداخلے پہ حضرت طالوت کا لشکر پہنچ گیا، تو جالوت جب نکل کے آیا تو لوگ پسینہ پسینہ ہو گئے، ٹھنڈے پڑ گئے۔ حضرت طالوت نے کہا کون ہے جو آگے بڑھ کر اس سے مقابلہ کرے؟ قوم ہے کہ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ دوبارہ کہا، تیسری بار کہا تو 16-17 سال کا ایک دبلا پتلا سا نوجوان آگے بڑھا۔ تو حضرت طالوت نے کہا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، یہ جالوت بہت بڑا سورما ہے، اور اس سے بھیڑنا بہت تجربے کار پہلوان کا کام ہے، تم نہیں لڑ سکتے۔ پھر اس کے بعد قوم سے کہا کہ کوئی بڑا پہلوان آگے بڑھے، لشکر کا سپہ سالار اس سے مقابلہ کرے، لیکن پھر کوئی آگے نہیں بڑھا۔ پھر وہی لڑکا آگے بڑھا نوجوان۔ پھر تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے اس سے بھیڑو گے؟ اتنا زبردست یہ کوہنا مشق تجربے کار پہلوان، تم اس سے کیسے لڑ لو گے، پھر جاؤ گے، فتح کر لو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دیجئے، میرے پاس ایک ٹیکنک ہے، اس ٹیکنک سے میں مقابلہ کر لوں گا۔ یہ بھی دیکھیے نئی ٹیکنک کو اپنانا شروع سے یہ نبیوں کی سنت رہی۔ تو کہا وہ ٹیکنک کیا ہے؟ کہا ایک خاص قسم کا انداز ہے، حربہ ہے، جب میں بکریاں چرایا کرتا ہوں اور اس پر حملہ آور جانور حملہ کرتے ہیں، گیدڑ وغیرہ، تو میں ان کو بھگانے کے لیے ایک ترکیب آزماتا ہوں، وہی ترکیب میں آزماؤں گا، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، آگے بڑھو۔ جب وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے تو خود جالوت کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکے سے میں مقابلہ کروں؟ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، اور میری سطح کے کسی پہلوان کو پیش کرو۔ تو اس لڑکے نے للکار کے کہا اگر تجھے مقابلہ کرنا ہے تو میدان میں آ جا۔ وہ میدان میں آیا، اس لڑکے نے ایک ترکیب آزمائی، اس نوجوان نے ایک ترکیب آزمائی، اور وہ ترکیب کیا تھی؟ رسی میں نوکدار ایک پتھر لگا کے رسی کو بہت زور سے گول پھرا کر نشانے پر چھوڑنا۔ جب وہ نشانے پر چھوڑا تو وہ پتھر تیزی سے سفر کرتا ہوا جا کے اس کے پیشانی میں گھسا، خون کا فوارہ نکلا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اس کے بعد لشکر اس پہ ٹوٹ پڑا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر پھر پورا یروشلم فتح کر لیا گیا۔ وہ نوجوان لڑکا بعد میں چل کے حضرت داؤد علیہ السلام کہلائے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے
قتل داؤد جالوت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ داؤد ہی تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ اب اس کے پاس سے کامیابی، پھر بنی اسرائیل کو حضرت داؤد علیہ السلام نے متحد کیا، پھر اس کے بعد اسلامی سلطنت قائم ہوئی، پھر اس کے بعد ترقی ہوئی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو آپ کے فرزند تھے وہ جانشین بنے اور ترقی ہوئی، اور وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کی۔ اور ادھر ہوا یہ کہ اب جب نبیوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں قیادت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ دجون کے مندر میں بت گرا ہوا پڑا ہوا پایا گیا، بت کو دوبارہ اٹھایا گیا، کھڑا کیا گیا، سیمنٹ ویمنٹ کیا مسالے تھے پتہ نہیں وہ لگا کر اس کو جمایا گیا۔ دوسرے دن صبح دیکھا پھر وہ سجدے میں گرا ہوا ہے، پھر اس کو نصب کیا، تیسرے دن بھی دیکھا تو پجاریوں نے جمع ہو کر میٹنگ کی اور کہا سبب یہی تابوت ہے، لہذا اس تابوت سے چھٹکارا حاصل کرو۔ وہ تابوت کو 2 بیل کی گاڑی پر لگا کر بیلوں کو یوں ہی ہکا دیا گیا، بھگا دیا گیا، اور وہ بیل چلتے چلے گئے اور وہ یروشلم فلسطین تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تمہاری نصرت اور تمہاری مدد اللہ کی جانب سے ہوگی، اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا، فیہ بقیتم، جس میں وہ تابوت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہوں گے، تمہارے سکون کا سامان ہوگا۔ لہذا وہ تابوت بھی پہنچ گیا، ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ بنی اسرائیل پھر سے دوبارہ آباد ہوتے چلے گئے، ترقی کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 600 سال گزرے، عروج کا زمانہ ان کا، یہ سب سے زیادہ تاریخ میں ان کے عروج کا زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد سے دوبارہ ان کے اندر وہی انتشار کے جراثیم پیدا ہونے لگے، وہی بکھرنے لگے۔ پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے حویلیوں کو حکومتوں کا ذریعہ بنایا، پھر ان کے اڈے ہو گئے، پھر ان کے بعد لڑائی جھگڑے پیدا ہو گئے، اور اختلافی مسائل کو انہوں نے ہوا دے دے کر آپس میں اتنے جھگڑے کیے کہ جو بھی ان کے درمیان مصلح پیدا ہوتا اور نیکی کی طرف دعوت دینے والا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیتے، مار ڈالتے۔ جب دوبارہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا، ظالموں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا، اور ان بندوں نے تمہارے چہروں کو سیاہ کر دیا، تمہاری مسجدوں میں داخل ہو گئے اور تمہاری مسجدوں کو انہوں نے تباہ و تاراج کر دیا۔ لہذا ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا گیا، ڈھا دیا گیا، گرا دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، اور جتنی عبادت گاہیں قائم تھی نماز پڑھنے کے لیے اس زمانے کے اعتبار سے ساری وہ مسجدوں کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر دوبارہ تم پر حملہ ہوا، اور یہ حملہ تھا ٹیٹس کا جو روم کا بادشاہ تھا، اور اس نے پھر اس مملکت کو ہلا کر رکھ دیا، تباہ و تاراج کر دیا، اور اس کے بعد سے پھر بنی اسرائیل کی مملکت آج تک قائم نہیں ہو سکی۔ پھر اس کے بعد وہ رومن امپائر کے زیر نگی ہو گئے۔ پھر اسلام کے بعد حضرت عمر نے فلسطین کے علاقے کو فتح کیا۔ آج بھی اگر اسرائیل کی مملکت ہے تو اس کو آپ یہ نہ سمجھیں وہ اسرائیل کی مملکت ہے، ہرگز نہیں، اس میں حب علی نہیں، بغض معاویہ کار فرما ہے۔ مسلمانوں سے نفرتوں کی وجہ سے یہ امریکہ اور اس کے ساتھی مسلمانوں کے سینے پہ ان کو لا کر آباد کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ حلیف جماعتیں اور یہ ساری مملکتیں اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دیں تو فلسطین کے بچے چند دنوں میں اسرائیلی مملکت کو حرف غلط کی طرح صاف کر دیں گے، پیٹ دیں گے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ تاریخ بیان کی، اور تاریخ بیان کرتے کرتے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، بہتر ہو جاؤ گے تو تم کو فائدہ ہوگا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، بگڑو گے تو نقصان تم کو ہوگا، وَإِنْ عُدْتُمْ، اے انسانوں اگر تم یہ حرکت کرو گے، عُدْنَا، ہم بھی یہ فیصلے لے کر آئیں گے۔ اب آپ اس تاریخ کو، جس کو میں بہت مختصر الفاظ میں بیان کیا، اس کو آپ سامنے رکھیں، اور رکھنے کے بعد ہندوستان کے حالات پر آپ ان کو منطبق کیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری خانہ جنگی کی وجہ سے، ہمارے بٹوارے کی وجہ سے، ٹولیوں میں ٹکڑیوں میں بٹ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا، اور ظالموں کو مسلط کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہماری مسجدیں ہماری ہاتھوں سے جا رہی ہیں، اور مسجدوں کو منہدم کر رہے ہیں، اور ہماری پراپرٹیز ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔
حیدرآباد جیسے شہر میں آپ جانتے ہیں کہ کروڑ کی پراپرٹی ہے غیروں کا قبضہ. وقف بورڈ کی وہ پراپرٹی جو درگاہ حسین شاہ ولی کے لیے وقف تھی اور جس کی قیمت آج 6,000 کروڑ سے لگائی جا رہی ہے، اس کے اوپر غیروں کا قبضہ یہاں سے وہاں تک. ایک معمولی سا کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے، بس اتنا ہی مسلمانوں کے اندر صلاحیت ہے کہ مسلمان بھی نہیں، وقف بورڈ نے ایک کیس فائل کیا ہوا ہے، کیس چل رہا ہے. لیکن دھیرے دھیرے یہ ساری عظیم الشان چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ سے جا رہی ہیں. کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے، بس اللہ ہی جانتا ہے. یہ ہے انتشار کی وجہ سے، یہ ہے افتراق کی وجہ سے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو منتشر نہ ہو جانا، تمہارا دبدبہ نکل جائے گا، تمہارا روب ختم ہو جائے گا. اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد بھرے لب و لہجے میں کہا تھا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر بن بن کر آپس میں ایک دوسرے کو کافر کر کر کے ٹکڑیوں میں نہ بٹ جانا، کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے نہ لگو. فکونوا عباد اللہ اخوانا، اے میری امت کے لوگوں بھائی بھائی بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، بٹ نہ جاؤ. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ٹھوس بنیاد پر اٹھانے کے لیے، اس امت کی تربیت کے لیے اور اس امت کو امت بنانے کے لیے جو اپنی حیات طیبہ میں 23 سالہ نبوت کی زندگی میں جو قربانیاں دی، اس اسوے کو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جوڑنے کے لیے کتنے جتن فرمائے. انتھک محنت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ امت امت وحدت بنے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار. کہ عالم یہ کہ احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ نماز عصر کا وقت ہوا اور صحابہ ٹکٹکی لگائے دروازے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لا رہے ہیں. دیر ہو رہی ہے، شبہ ہوا کہ عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا. اور حضرت ابوبکر صدیق نے رکعت باندھ لی، نماز شروع ہو گئی. اور نماز شروع ہونے کے بعد سے پچھلی صفوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے، تو صف کھل گئی. اس کے آگے بڑھے، صف کھلتی چلی گئی، صفیں چرتی چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے مصلی کے قریب پہنچ گئے اور صحابہ نے تالیاں بجانی شروع کر دی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور ذرا سا پیچھے کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہی کی جگہ پر کھڑے ہونے کے لیے اشارہ فرمایا، لیکن حضرت ابوبکر پیچھے آ گئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لائے اور اس کے بعد آپ نے امامت فرمائی. نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، خطاب فرمایا اور کہا دیکھو لوگوں، یہ نہ سمجھنا کہ نماز سے غفلت کی وجہ سے دیری ہوئی، اس کا میں بھی سبب بتاؤں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تم کو کیا ہوا، جب میں نے تم کو کہا کہ تم مصلی پر رہو امامت کرو تو تم پیچھے کیوں آ گئے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ابن قحافہ کے بیٹے کے اندر ہمت کہا کہ وہ رسول کی امامت کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم لوگوں نے تالی کیوں بجائی؟ نماز میں ہرگز تالی نہ بجایا کرو، یہ غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اگر تم کو لقمہ دینا ہو تو سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، تالی پیٹنے کی تم کو نماز میں اجازت نہیں. یہ مسئلہ ڈکلیئر کیا اور فرمایا دیکھو میری تاخیر کی کیا وجہ تھی. میری تاخیر کی وجہ یہ نہیں تھی نعوذ باللہ نماز کے سلسلے میں سستی ہو گئی، بلکہ دو خاندانوں میں لڑائی ہو گئی تھی، میں صلح کرانے گیا ہوا تھا، اس صلح کرانے میں دیر ہو گئی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کے دو خاندانوں میں صلح کرانا اتنا اہم ہے کہ نماز نبوی میں تاخیر ہو گئی، امامت نبوی میں تاخیر ہو گئی اور نماز کے قضا ہونے کا مسلمانوں کو اندیشہ ہو گیا. اس سے آپ اندازہ کیجئے امت کا اتحاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عزیز تھا. اور یہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لوگ آتے اور کہتے کہ فلاں فلاں یہ منافق ہے، بغاوت کر رہا ہے. اور بغاوت بھی کیسی بغاوت کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کی اس بد کرداری کا تذکرہ فرمایا. غزوہ تبوک
جو بہت ہی شدید جنگ تھی، اس جنگ سے واپسی ہو رہی ہے۔ منافقین وہ بے چین ہیں کہ کیوں رومیوں سے ان کی جنگ نہیں ہوئی اور یہ سب شہید کیوں نہیں ہو گئے۔ منافقین کی خواہش تھی آپ پوری سورۃ التوبہ اٹھا کر پڑھ لیں، پوری اس میں غزوہ تبوک کے حالات، منافقین کا کردار کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے پورے جلال کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی، اگر ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ تو یہ وہ منافق تھے جو بڑی سازشیں کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرحد تک تشریف لے گئے، تبوک تک، لیکن رومی لشکر بھاگ گیا گھبرا کے، جنگ نہیں ہوئی۔ اس پر منافقین تلملا گئے تھے۔ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس بار تو مسلمان مٹ جائیں گے۔ اب تک تو قریش کے لڑکوں سے ٹکر لے رہے تھے، اب روم کی زبردست فوج ہے، 1,00,000 فوج تھی جو جمع ہو گئی تھی تبوک پر، تو اب معلوم ہوگا لشکر کس کو کہتے ہیں، اب ان کی لاشیں بھی واپس نہیں آئیں گی۔ لہذا منافقین بہت خواہش مند تھے جنگ ہو، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، رومی بھاگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحد کو مضبوط کر دیا۔ 1 مہینے کا سفر گرمی کا، واپسی ہوئی تو راستے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول رأس المنافقین جس کو کہا گیا، اس کو اطلاع ہوئی کہ مسلمان تو بڑی کامرانی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، تو اس نے کہا میری بات نہیں سنی گئی، مشورہ نہیں سنا گیا، منمانی کرتے ہیں یہ مسلمان، اب آ جانے دو۔ اب میں اس کے الفاظ کیسے بیان کروں، لیکن تاریخ ہے، بیان کرنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان کی لغزش پر معافی مانگتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس نے کہا محمد اور ان کے ساتھیوں کو آنے دو، ان کو ذلیل کر کے ہم مدینے سے نکالیں گے۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعِزُّ مِنْهُ الْأَذَلُّ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آ جانے دو ان مسلمانوں کو، ہم لوگ معززان شہر ان کو ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ اب جب یہ اطلاع ان کے بیٹے کو ہوئی، بیٹے صادق بہت ہی اچھے مسلمان، وہ مدینے کے باب داخلے پہ کھڑے ہو گئے باپ کو قتل کرنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف کر دو، مت قتل کرو۔ ایسے منافقین جو اتنی بدتمیزی کرتے تھے، ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اجازت لیتے کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے ہم ان کی گردن اڑا دیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں، ہرگز نہیں، یہ حرکت نہ کرو، ورنہ لوگ یہ کہیں گے انا محمدا یقتل اصحابہ، محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو برداشت کرتے رہے پوری زندگی، صرف اس لیے کہ وحدت امت، انتشار کا عالم نہ ہو اور بٹوارا نہ ہو۔ آپ سوچئے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو قتل کرنے کی اجازت دی ہوتی تو آج عالم یہ ہوتا کہ ہر آپ کا اپوزیشن وہ منافق ہوتا اور اس کی گردن اڑانے کی مفتی فتویٰ دیتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پیش کرتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ساری سازشوں کو سہ لیا، برداشت کر لیا، لیکن جھگڑے کو صفوں میں آنے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو پروان چڑھانے کے لیے امت وحدت بن کر رہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قربانی دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدوا بھی نہیں دیتے کسی فرد کو۔ طائف کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے نے کہا کہ عذاب آ جائے، حضور نے کہا نہیں معاف کر دو، ان کی نسل میں سے ہو سکتا مسلمان ہو جائیں۔ غزوہ احد کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود تھی، جو جنگی ٹوپی ہوتی تھی ہیلمٹ ٹائپ لوہے کی، اس کے اوپر ایک بدبخت نے ایسی بیچوں بیچ تلوار ماری کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں ایک لوہے کا ٹکڑا گھستا ہوا، 2 دانت شہید ہو گئے، خون کا فوارہ نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، سواری سے نیچے گر پڑے۔ 2 ساتھی اٹھا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اٹھاتے اٹھاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ان کو بددعا دیجئے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بہت بڑے مجرم ہیں، انہوں نے آپ پر حملہ کیا، ان کو بددعا دیجئے۔ اور اس کے بعد کان لگا کر سنتے ہیں، اور انہوں نے تھوڑی کان لگا کر سنا، اس وقت تاریخ بھی کان لگا کر سن رہی تھی، اس وقت فضائیں بھی رک چکی تھی، اس وقت فرشتے بھی تھرا رہے تھے، کیونکہ تاریخ میں ایسا ہو چکا تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا دی تھی اور یہ کہا تھا کہ مولا یہ میرے مخالفین یہ حد سے تجاوز کر گئے، اب آپ ان کو تباہ کر دیجئے اور ان کو ختم کر دیجئے، اور ان میں سے اگر کوئی ان کی اولاد بھی ہوگی تو کافری کو جنم دے گی، لہذا اللہ سب کو ختم کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا
निकलनी क्या थी आप जानते हैं। बाद में आलमगीर सैलाब आया, पूरी कौम, पूरे मुशरिक, पूरे मुखालिफ तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बदुआ की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हक था, वो हक बजानिब थे कि फिरौन ने बहुत सताया था और बनी इसराइल के बच्चों को वो मुर्गियों की तरह ज़िबा करके सड़क पर तड़पता हुआ छोड़ता था। माँ की आहें बुलंद होती थी और बाप तड़पता देखता रह जाता था। जिल्लत के साथ ये मंजर गवारा करना पड़ता, लेकिन फिरौन के सिपाहियों के दिल में रहम जगा नहीं पाता। जब फिरौन हद से बहुत बढ़ गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के दुआ की। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कहा कि अल्लाह ये फिरौन को आप तबाह कर दीजिए, अपने माल पर इतराया हुआ है, अपनी हुकूमत पर इतराया हुआ है, अल्लाह उसको कहीं का ना रखिए, आप खत्म कर दीजिए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। पूरी सल्तनत उसकी एक तरफ रह गई। उस सोने का आलम ये था, आप हैरत करेंगे कि काहिरा के म्यूजियम में जितना सोना रखा हुआ है, कहते हैं अगर वो बाजार में नीलाम हो जाए तो कई साल मिस्र यूं ही चलता रहेगा, उसके बजट के लिए वो काफी हो जाएगा। सोने के लंबे लंबे तख्त रखे हुए हैं और क्या क्या आला बला रखा हुआ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मिलिट्री के हाथ में पूरा का पूरा म्यूजियम है। तो इतनी दौलत आज से हजारों साल पहले जमा कर लेने वाला फिरौन किस बेदर्दी के साथ मरा कि पानी में डूब रहा है। डूबने के बाद वो तस्लीम कर रहा है मैं गलती पर था और कह रहा है, कहना चाह रहा है कि मैं ईमान कबूल करना चाहता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल अमीन ने कहा कि वो वक्त अजीब व गरीब था जबकि फिरौन पानी में डुबकियां ले रहा था और ये कह रहा था कि मैं ईमान लाना चाहता हूँ उस खुदा पर, उस रब्बुल आलमीन पर जिसका ऐलान मूसा व हारून करते हैं, जिन पर ईमान बनी इसराइल ला चुके हैं। तो हजरत जिब्राइल कहते हैं मुझे अंदेशा हुआ कि ये जालिम, ये काफिर, ये बागी जिसने जुल्म की हदें खत्म कर दी थी, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल कर ले। तो मैं पानी ले लेके उसके मुंह में मार रहा था कि तौबा ना कर पाए। ये फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक बदुआ पर खत्म हो गया। अब आखिरी रसूल की बारी थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी थी। फरिश्ते भी कान लगाए खड़े हुए थे कि आज मोहम्मद क्या कहेंगे, कौन सी बदुआ देंगे, कौन सा लफ्ज होगा जो अपनी उम्मत के लिए इस्तेमाल करेंगे। और सारी मखलूक थर्रा रही थी, दुनिया कपकपा रही थी कि अब कौन सा अजाब आएगा पता नहीं अल्लाह की जानिब से, क्या खूनालूद होठों के साथ अल्लाह के रसूल कहने वाले हैं पता नहीं। तो फिर सहाबी कहते हैं मैं जब कान लगा के सुना तो नहीफ सी आवाज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकली, कमजोर सी आवाज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकली, तो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, ये नावाकिफ है। मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, ये नावाकिफ है, ये नादान है, गलती से इन्होंने किया। तो फिर आप अंदाजा कीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मोहब्बत के साथ इस उम्मत को परवान चढ़ाया, उम्मत वहदत बनाया और एक उम्मत बनाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में इस उम्मत को बर्पा किया। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ महाजों पर लगाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्रा बराबर इंतशार को पसंद नहीं फरमाते। जर्रा बराबर उसकी मिसाल ये है कि जब सफ़े अव्वल बन जाती, सफ़े सानी बन जाती, नमाज में जमात के लिए सफ़े खड़ी हो जाती, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों का जायजा लेते, खड़े होकर देखते और ऐसे देखते जैसे तीर चलाना है कि कोई सीना आगे ना रह जाए, कोई पीछे ना रह जाए, वहदत के साथ, दरमियान में कोई खला ना हो। और फरमाते फिर कि देखो जब दरमियान में खला रखोगे तो फिर तुम्हारे दिल आपस में जुदा हो जाएंगे, दिल आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, खूब अच्छी तरह कांधे से कांधा मिला के खड़े हो जाओ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के अंदर इज्तिमाइयत पैदा की। यही वो तरबियत थी जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कैसे खिलाफत चलती रही, सहाबा का दौर किस कदर उम्दगी से चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर उम्मत के अंदर वो खराबियां पैदा हुई जिन खराबियों का मैंने अभी तस्करा किया। खाना जंगी जिसका तस्करा अभी आप फरमा रहे थे कि जंगों में जो तलवारें निकली तो फिर उस जमाने से आज तक म्यान में तलवारें नहीं रखी गई। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कातिलाना हमला हुआ, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक अरबी का मशहूर जुमला फरमाया
आपने फरमाया कुतिलतु यौमा कुतिला अस्सौरुल अबियस। इसका तर्जुमा तो बहुत आसान है लेकिन पीछे एक बैकग्राउंड है। फरमाया मैं तो उसी दिन शहीद हो गया था, खत्म हो गया था जिस दिन सफेद गाय खत्म हो गया था, जिस दिन सफेद बैल को खत्म कर दिया गया था। ये वाकया क्या है? ये वाकया ये है, अरबों में एक हिकायत मशहूर थी, मुख्तसर सी हिकायत है कि जंगल में कुछ बैल रहते थे जिन पर दरिंदे शिकार करना चाहते थे, शेर चीते वगैरह, लेकिन ये 4 बैल थे जो मुत्तहिद होकर मार के उनको भगा दिया करते थे। धीरे धीरे उन दरिंदों ने ये सोचा कि ये चारों में पहले इंतशार पैदा किया जाए तब हम इनके गोश्त का मजा चख सकेंगे। लिहाजा बड़ी साजिशों के जरिए से चारों तंदुरुस्त किस्म के बैलों को अलग अलग कर दिया, लड़ा दिया, और सबसे पहले सफेद जो बड़ा ज़हीन लेकिन कमजोर बैल था उस पर हमला किया और उसका गोश्त उड़ा गए। और फिर धीरे धीरे जब आखिरी बैल की नौबत आई तो आखिरी बैल के ऊपर जब हमला हुआ तो उसने ये कहा था, उसका ये जुमला था, कुतिलतु, मैं तो उसी दिन मर गया था, यौमा कुतिला अस्सौरुल अबियस, जिस दिन सफेद बैल जो हमारा लीडर मर गया था। तो हजरत अली ने ये कहा कि मैं उसी दिन शहीद हो गया था जिस दिन हजरत उमर शहीद हो गए थे, मैं उसी दिन शहीद हो गया था जिस दिन हजरत उस्मान शहीद हो गए थे। ये तो उम्मत उसी दिन बिखर गई थी जिस दिन खुलफाए राशिदीन पे तलवारें निकली। तो फिर ये तलवारें मैदान में जा ही नहीं पा रही हैं। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि करबला को वो वाकया हुआ जिसमें खानदान नबूवत के 72 अफराद शहीद हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 72 रिश्तेदार शहीद हुए। आप अंदाजा कीजिए, इतना भयानक हादसा हुआ और ये उम्मत है कि जोड़ नहीं पा रही है। लेकिन ठीक है, इस इख्तिलाफ को मैं एक हकीकत के तौर पर कबूल करना चाहता हूँ। बिल्कुल एक हकीकत है, इस हकीकत के खौल से हम नहीं निकल पाएंगे। लेकिन मेरी गुजारिश क्या है? मेरी गुजारिश ये, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मेरा मारूजा ये है कि अब जबकि गैर मुत्तहिद होते जा रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ वो मुत्तहिद होकर मुसलमानों को दिन ब दिन कमजोर कर रहे हैं। हर रोज एक सल्तनत जा रही है, हर रोज एक मुल्क जा रहा है और धीरे धीरे अगियार का गलबा होता जा रहा है। इस वक्त इस जमाने में हमको सोचने के लिए चंद बातें हैं। पॉजिटिवली हम चलें और सोचें कि हम मुत्तहिद नहीं हो सकते। ठीक है, हमारी लड़ाइयाँ अपनी जगह पर रहे, कोर्ट कचहरी भी चाहिए, चलिए मैं उसकी भी आपको इजाजत दे देता हूँ कि आप हो सकता बहुत जिद्दी आपका मुखालिफ आपकी बात नहीं मान रहा है, कोर्ट में ही जाके फैसला करवा लीजिए, उसकी भी ठीक है, गुंजाइश है। लेकिन हमको जो सोचने की चीज ये है कि कम से कम 2 और ऐसे महाज है जिस पर हम मुत्तहिद हो जाएं। ये हमारे शऊर का इम्तिहान है। एक पॉलिटिकल महाज है और एक लीगल महाज है। हमारे बच्चों को उठा लिया जाता है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अगर आज पड़ोस के बच्चे को उठाया गया तो मुझे डरना चाहिए कल मेरे साहबजादे को भी उठाया जाएगा, कल यही तजुर्बा मेरे बेटे के साथ भी अपनाया जाएगा। लिहाजा वही जो पहले सफेद बैल ज़बा हुआ तो उसी वक्त सोच लेना चाहिए था सारे बैलों को कि धीरे धीरे हमारी बारी आएगी। लिहाजा हमारा एक मजबूत सेल होना चाहिए, लीगल सेल, और उसकी मिसाल है, मैं अभी वो मिसाल भी दूंगा। दूसरे पॉलिटिकल शऊर हमारे अंदर होना चाहिए और सियासी तौर पर हम ऐसे शऊर का सबूत दें कि जब हमारी आवाज हो उस स्टेज से, उस प्लेटफॉर्म से, जिसको जिताने के लिए हो तो सारी शख्सी जितनी मनफातें हैं उन सबको कुर्बान करके, शख्सी पूरे फवायद कुर्बान करके इज्तिमाई मनफात के लिए हम उसी को वोट देकर उसी को लाया करें। ये महाज कैसा होना चाहिए उसके लिए हमारे पास एक मिसाल है। हमारे पास एक मिसाल है ऑलरेडी। वो कौन सी मिसाल है? 60s में जबकि रूस बहुत उरूज पर था और कम्युनिज्म ये छाया हुआ था, अमेरिका भी तकरीबन डरा हुआ था उससे, और उस मौके पे हिंदुस्तान कम्युनिज्म से बहुत मुतासिर था और हमारे हुक्मरान, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, रूस से ताल्लुकात रखने में बहुत मुमताज थे। तो उस जमाने में जबकि ये कम्युनिज्म का बुखार चढ़ता चला जा रहा था पूरी दुनिया पर, तो उस वक्त हिंदुस्तान में एक आवाज उठाई गई थी और वो आवाज थी कि यकसा सिविल कोड होना चाहिए, एक ही कानून सबके लिए होना चाहिए। मुसलमान निकाह क्यों करें,
وہ بھی وہی پھیرے کریں, رجسٹریشن کریں, نعوذ ایسا کچھ قانون ہو کہ سب کے لیے یکساں قانون, وراثت کے مسائل یکساں, نکاح طلاق کے مسائل یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے, کامن سول لا ہونا چاہیے. اس موقع پر باشعور علماء نے مل کر اجلاس کیا, سب سے پہلے بامبے میں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعوت دی کہ سارے اختلافات آپ برقرار رکھیے, ختم مت کیجیے. سارے آپ اختلافات برقرار رکھیے, کورٹ میں آپ لڑیے, پارلیمنٹ میں لڑیے, اسمبلی میں لڑیے, مختلف آپ پولیٹیکل جماعتوں میں جائیے, مختلف جماعتوں میں آپ کام کیجئے, لیکن ہندوستان میں شریعت کے تحفظ کے لیے آئیے. صرف اتنا ہی ہمارا ایجنڈا, ایک ہی ایجنڈا. لہذا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام یہ عمل میں آیا, اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہندوستان میں شریعت اسلامی کی حفاظت, ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے, دوسرا نہیں ہے. لہذا ہندوستان میں شریعت اسلامی کی حفاظت میں جو انہوں نے قدم اٹھایا اور ان کو جو کامیابی ملی, اس کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے اسکالر سے جب میں ملنے گیا تو انہوں نے یہ جملہ کہا, اور حرف بحرف ان کے جملے کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. انہوں نے کہا, میں بھارت کے مسلمانوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بھارت میں جتنا شریعت کو محفوظ رکھا اتنا ہمارے پاکستان میں نہیں ہے. یہ ان کے الفاظ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کی عظمت کو میں سلام کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر اسرار الحق صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہندوستان میں شریعت اسلامی کی ویسی حفاظت کر لی جیسے ہم اپنے ملک میں نہیں کر سکے جو مسلمانوں کا ملک ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ شعور کی وجہ سے ہوا. یہ کیسے ہوا؟ یہ صحیح طریقہ کار کی وجہ سے ہوا. جب ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے, ایک مثال ہے, ایک نظیر ہے, تو اسی نظیر کو اپنانے میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں. آپ کے تعلیمی ادارے الگ الگ کام کریں, اور بعض تعلیمی ادارے ڈونیشن لے, بعض فلاحی طور پر کام کریں, اور آپ کی مساجد کام کریں, آپ کی جماعتیں کام کریں, اور آپ کے سارے ایکٹیویٹیز جاری رہیں مع اختلافات ختم کرنے کی اب میں دعوت ہی نہیں دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ بس اپنی شان سے ختم کر دے تو کر دے, ورنہ یہ سارے جھگڑے آپ جاری رکھتے ہوئے لیگل سیل پر متفق ہو جائیں, پولیٹیکل رہنمائی پر آپ متفق ہو جائیں, تو 3 محاذ ہمارے وجود میں آ جائیں گے. مسلم پرسنل لا بورڈ, پرسنل لا کا میدان کیا ہے؟ شریعت اسلامی کے وہ مسائل جو ہماری فیملی لائف سے تعلق رکھتے ہیں. لازمی بات ہے ملک میں ابھی شریعت نافذ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں. ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دلی میں جو اجتماعی عصمت ریزی ہوئی تو پارلیمنٹ میں خواتین اٹھ کے کہنے لگی کہ سنسار کر دو, اسلامی شریعت کو نافذ کرو. لیکن ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. اس کی حکمتیں ہیں, اس کی اہمیتیں ہیں, لیکن ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. لیکن ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارا نکاح اسلامی ہوگا. ہم اس پوزیشن میں ہیں ہماری وراثت اسلامی تقسیم ہوگی. ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارا جو پرسنل لا ہے, آئلی قانون جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہوگا. اس کے لیے ہم لڑیں گے, اور ہم نے لڑائی کی, اور ہماری لڑائی جمہوری انداز میں ہوئی اور کامیاب ہوئی. لہذا آج تک یکساں سول کوڈ نہیں آ سکا, اور آج تک پوری کی پوری شریعت ہندوستان میں محفوظ ہے. اور جب بھی شریعت میں مداخلت کرنے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے, مسلم پرسنل لا بورڈ جو سارے مسلمانوں کا نمائندہ پلیٹ فارم ہے, وہ ایکشن لیتا ہے, قدم اٹھاتا ہے, الحمدللہ کامیابی ملتی ہے. اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. اسی نظیر پر, اسی پیٹرن پر, اسی طرز پر ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں آگے بڑھ کر, اور اس میں جو سب سے اہم 2 چیزیں ہیں وہ یہ کہ ہمارا اپنا ایک لیگل سیل ہو, قانونی ہماری ایک کمیٹی ہو. اتنے بڑے بڑے قانون داں ہوں کہ تھر عہدیدار کانپے کسی مسلم نوجوان کو اٹھاتے ہوئے, 100 بار اس کو سوچنا پڑے, اور پریشان ہو جائے کہ یہاں تو نوکری کے لالے پڑ جاتے ہیں, اور چھوٹی عدالت سے لے کے سپریم کورٹ تک یہ لوگ ایسے کھینچتے ہیں, جینا 2 بار ہو جاتا ہے, تنخواہ نہیں مل پاتی. لہذا اس کے دل میں گھبراہٹ اور ہول پیدا ہو جائے, کسی جتھے میں ہاتھ ڈالنے سے جیسے ہوتی ہے شہد کے مکھی کے, یہ کیفیت پیدا ہو جائے. لازمی بات ہے اس میں کوئی دقت نہیں, اس میں کوئی پریشانی نہیں, اس میں کسی کے کوئی کاس کو نقصان نہیں. اور نمبر 2, جیسے میں نے عرض کیا کہ پولیٹیکل رہنمائی ہو اور سیاسی رہنمائی ہو کہ ہم شخصی مفادات سے بالاتر ہو کر اب سوچیں کہ ملک میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی بھاری اکثریت سے ان لوگوں کو جتا دیں
جن کا اسلام سے مسلمانوں سے ایک بیر ہے، دشمنی کسی کیفیت ہے، لازمی بات ہے یہ بنیاد، اس ملک کی بنیاد سیکولرزم پر ہے اور اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اور اس کے حفاظت کے لیے ہمارا یہ پولیٹیکل شعور بہت کام کرے گا، ورنہ معلوم ہوا چچا بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، بھتیجے بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ماموں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، خالو بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک ہی حلقے میں 10 12 خاندان کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ووٹ ہمارے بٹ رہے ہیں، دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے، اکثریت میں ہم ہیں، دوسرے کامیاب ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے، ایسا ایک متحدہ پلیٹ فارم وجود پر آئے، یہ میری ایک عرض معروض ہے جو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ آواز ساری امت ہندیہ تک پہنچے گی اور ہمارے سنجیدہ افراد اس پر غور کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، بس اللہ کے ہاتھ میں توفیق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد کر دے اور اس انتشار سے، جس نقصان سے ہم دو چار اور اس سے محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔